پاکستان میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز پر امپوز بھاری ٹیکسز میں ممکنہ کمی نہ صرف کنزیومرز کے لیے ریلیف ثابت ہو سکتی ہے بلکہ ملک کی ڈیجیٹل معیشت کے لیے بھی ایک بہت اہم پالیسی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب وزارت آئی ٹی نے فسکل ایئر 2026-27 کے بجٹ میں 15% ایڈوانس ٹیکس اور 19.5% جی ایس ٹی میں کمی لانے کی پروپوزل دی ہے۔ اب اس اقدام کا بنیادی مقصد موبائل اور انٹرنیٹ سروسز کو سستا بنانے کے ساتھ ڈیجیٹل ایکسس بڑھانا اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان میں ٹیلی کام کنزیومرز پر اوور آل ٹیکس برڈن خطے کے کئی ممالک سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم انکم والے افراد جن میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ فری لانسرز اور چھوٹے کاروباروں کے لیے ڈیجیٹل سروسز کی کاسٹ نسبتاً زیادہ رہتی ہے۔ اب اگر یہ ٹیکس کم ہوتے ہیں تو موبائل ڈیٹا کے ساتھ ساتھ کالز اور انٹرنیٹ پیکیجز کی قیمتوں میں بھی واضح کمی آ سکتی ہے، جس سے لاکھوں نئے کنزیومرز ڈیجیٹل دنیا کا حصہ بن سکیں گے۔ اس پروپوزل کا سب سے بڑا فائدہ فری لانسرز اور آئی ٹی ایکسپورٹس کے سیکٹرز کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زائد فری لانسرز موجود ہیں جو عالمی مارکیٹ سے فارن ایکسچینج کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں۔ سستا اور بہتر انٹرنیٹ ان کی پروڈکشن کیپیسٹی اور کیپیبلٹی دونوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ فری لانسرز اپنی بچت کو اپنی ایکسپرٹیز بڑھانے اور ایڈوانس اکوپمنٹ اور نئے سافٹ ویئرز پرچیز کرنے پر خرچ کر سکیں گے، جس سے عالمی مارکیٹ میں ان کی کمپیٹیبلٹی بہتر ہوگی۔ آئی ٹی ایکسپورٹس کے لحاظ سے پروپوزل خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پاکستان کئی برسوں سے آئی ٹی ایکسپورٹس میں تیز رفتار اضافہ کر بھی رہا ہے اور اس کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، لیکن موجودہ پرسنٹیج سے گروتھ لانگ ٹرم ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے ناکافی سمجھی جا رہی ہے۔ اب کم ٹیلی کام ٹیکس کے ساتھ بہتر براڈ بینڈ تک ایکسس اور 5G انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی حوصلہ افزائی مل کر آئی ٹی ایکسپورٹس کی رفتار کو بھی تیز کر سکتی ہے اور اس سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے ساتھ فری لانسنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیکٹرز ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ٹیکسز میں کمی سے حکومت کو شارٹ ٹرم میں ریونیو میں کمی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیکس ریٹ کم ہونے سے ابتدائی طور پر سرکاری انکم میں کسی حد تک کمی ہو سکتی ہے، لیکن بعض ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ کنزیومر بیس کے ساتھ بڑھتا ہوا ڈیٹا استعمال اور وسیع ٹیکس بیس چند سالوں میں اس ڈیفیسٹ کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب اگر یہ اس پروپوزل پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور واقعی حکومت اس پر عمل کرتی ہے تو کنزیومرز کی تعداد کتنی بڑھ سکتی ہے، کتنا جو ٹیرف ریٹ ہے وہ کم ہو سکتا ہے، یہ سارے سنگے مدثر حسین صاحب کے سامنے وائس پریزیڈنٹ ہیں جیز کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ بھی ریسنٹلی جب سے یہ ٹیرفز بڑھے ہیں ساری ٹیلی کام کمپنیز کے تو کنزیومرز کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ ایک پیکج پر ایوریج 250 300 یا 350 روپے جس طرح اضافہ ہوا۔ اب اس بجٹ میں امید ہے کہ یہ پیکیجز دوبارہ سے سستے ہو سکیں گے، پروپوزل دیا آئی ٹی منسٹری نے۔ جی تھینک یو جی، تھینکس فار ہیونگ می۔ آپ نے بہت مناسب اپنا جو لے ڈاؤن کی ہے ساری چیز کے، اس سے کنیکٹیوٹی کو سستا کرنے سے، اس کے ٹیکسیشن کے لوڈ کو کم کرنے سے کس طرح سے فائدہ ہو سکتا ہے ساری کنزیومرز کو ان ٹرمز آف جو ان کی ایکسیسیبلٹی ہے اس کو بہتر بنانا، ان کی سروس کی کوالٹی کو بہتر کرنا۔ تو آپ نے بڑے مناسب طریقے سے اس کو کیپچر کر لیا ہے۔ جو آپ کا ڈائریکٹ سوال ہے کہ جی اگر یہ ٹیکسیشن کا لوڈ اگر کم ہو تو وہ آیا کہ ٹرانسمٹ ہوگا لوگوں تک یا نہیں، تو شیورلی افورڈیبلٹی ایک بہت بڑی چیز ہے جی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو جنرلی صرف سروس ریلیٹڈ ٹیکسز وہ 35% کے اراؤنڈ، آپ نے خود کہا کہ منسٹری نے بھی ایک پروپوزل دی ہوئی ہے کہ اس کو تھوڑا کم کریں اور اس کے بدلے میں آپ کو ملٹیپل پالیسی بینیفٹس ملیں گے۔ تو ان بینیفٹس میں ایک تو یہ ہے کہ جی انڈسٹری کی ایبلٹی ٹو انویسٹ، آپ نے خود کہا کہ وہ بہتر ہوگی، جو کہ کوالٹی میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بڑا ضروری ہے ٹیلی کام سیکٹر اور انفراسٹرکچر میں۔ تو اگر یہ بریک دیا جائے تو وہ جو ٹیکسیشن میں امیڈیٹلی ریلیف ہے وہ انویسٹمنٹ میں کنورٹ ہو سکتی ہے یا ری انویسٹمنٹ میں آپ اسے کہہ لیں۔ اسی طرح وہ کوالٹی ملنی اور اس کے ساتھ قیمت کا جہاں تک تعلق ہے، آلریڈی پاکستان میں سروس کی افورڈیبلٹی تو دنیا بھر میں GSMA کی رینکنگ دیکھ لیں، آپ دوسرے دیکھ لیں، سروس جو ہے ریلیٹیولی ریجن وائز بھی اور گلوبلی بھی چیپ ہے۔ لیکن شیورلی اگر آپ جیسے دیکھیں کہ ایڈوانس ٹیکس آپ کہہ رہے ہیں، انکم ٹیکس جو یوزرز پہ لگتا ہے اس کو کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، اگر وہ کم ہو تو آبویسلی وہ یوزر تک وہ چیز جائے گی۔ تو یہ دونوں تینوں طریقے سے اور پروڈکٹیوٹی کے گین کے حساب سے یہ ون ون سینیریو ہے جو ہم گورنمنٹ کو بھی کہتے رہے اور منسٹری اور ریگولیٹر ہمارا PTA اس پہ ان کی بھی ریکمنڈیشنز موجود ہیں۔
اور پھر مدثر صاحب یہ ایک عام پرسیپشن ہے ہمارے ملک میں کہ جتنی طرح کے بھی ٹیکسز کسی پروڈکٹ پر ہوتے ہیں وہ ایک اینڈ کنزیومر تک ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. ٹیلی کام سیکٹر میں بھی ایسا ہے یا اس کو آپ کلیریفائی کریں گے کہ ہر طرح کے ٹیکس کنزیومر پر نہیں شفٹ کیے جاتے بلکہ جو کمپنیز ہیں جو انویسٹرز ہیں وہ بھی کچھ ایبزارب کر رہے ہیں اس کو؟ نہیں، آپ خود دیکھ لیجئے جی، پاکستان میں تو بڑا کلیئر پیٹرن ہے. جس طرح سے ٹیلی کام سیکٹر کی سروسز گرو ہوئی ہیں، میں خود اس کا ایک کنزیومر بھی ہوں. 2003-04 میں جب یہ ڈی ریگولیشن ہوئی، اس کے بعد سے صرف یہ واحد سیکٹر ہے کہ جس میں کنزیومر پرائسز انفلیشن کے حساب سے بھی نہیں بڑھی بلکہ کم ہی ہوئی. جتنی پر منٹ پرائس اس وقت تھی، جتنی پر ایس ایم ایس کی اور ڈیٹا جو اس وقت نہیں تھا، لیکن وہ کم ہی ہوئی ہیں. تو ٹیلی کام ایک واحد سیکٹر ہے کہ جہاں پہ جو مارکیٹ اور اس کے حساب سے جو ادر کموڈیٹیز ہیں اس کے حساب سے پرائس نہیں بڑھی ہے. اور اس میں کچھ مارکیٹ کے کمپٹیشن کا بھی تعلق ہے، کچھ اس کے اوپر ٹیرف کنٹرولز اور وہ چیزیں بھی ہیں. تو ادھر اس طرح کا اضافہ نہیں دیکھا گیا ابھی تک جتنا کہ باقی سیکٹرز میں ہے. اور آپ کلیئرلی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری کنزیومر بیس ہماری اس پہ خود جج کر سکتی ہے. لیکن وہ سب اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پہلے جب ایک فیملی ایک پی ٹی سی ایل یوز کرتی تھی یا انٹرنیٹ بھی کلیکٹیو یوز نہیں ہوتا تھا تو اس وقت کے ریٹس، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیملی میں اگر 5 یا 6 ممبرز ہیں اور ان سب کے پاس الگ الگ ان کے پیکیجز، ان کی کالز، ان کے جو ڈیٹا کا اس وقت ایک ایکسپینس ہے وہ تو بڑھ چکا ہے. یعنی جہاں پہلے ایک جگہ وہ اماؤنٹ خرچ ہوتا تھا وہ اب 6 جگہ ڈیوائیڈ ہو کر اور وہ ایکسیڈ کر چکا ہے اس سے. نہیں، یہ بالکل صحیح ہے جی. پہلے جو کام کی نوعیت تھی آن لائن کی، جیسے آپ نے کافی کیٹیگریز ذکر کی، گھر کے اندر ہی مختلف لوگ مختلف طریقے سے اس سے فائدہ لے رہے ہیں. اور چونکہ اب سروس ہو چکی ہے پرسنلائز، تو اس کی یوزیج آبویسلی اس طرح کی نہیں ہے. لیکن میں نے تو آپ کو انٹرنیشنل بینچ مارک کے حساب سے بتایا کہ جی ایس ایم اے کے حساب سے جو انہوں نے بینچ مارک کرتے ہیں سروس افورڈیبلٹی کو، جو کہ کنیکٹیوٹی کی پرائس ہے پر یوزر ساری دنیا کے حساب سے، تو پاکستان رینکس امنگ دا ٹاپ 5 لویسٹ ان دا ورلڈ. اس میں باقی سارے ممالک بھی جن کے ڈیموگرافکس ہماری طرح کے ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو سروس یوزیج کے اوپر شورلی اگر کاسٹ کم ہوگی تو فری مارکیٹ ہے، اس کے اندر اپنی پرائسز کو یوزر لیول پہ اسی طرح سے کمپنیز ایڈجسٹ بھی کریں گی. لیکن یہ فیکٹس ہیں جو کہ گلوبلی نون ڈیٹا کے ساتھ کوریلیٹ ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جی آپ اگر سیکٹر کے اوپر تھوڑی سی اس کی کامرشل سپیس کو انکلوڈ کریں گے تو ان کی ایبلٹی ٹو انویسٹ انٹو کوالٹی وہ بڑھ جائے گی. یہ تو بالکل صاف اور کلیئر واضح بات ہے. اور اگر وہ بڑھے گی تو ظاہر ہے فری لانسر کو اگر چاہیے تو اس کو کوالٹی کنیکٹیوٹی چاہیے، اس کو صرف کنیکٹیوٹی بالکل ہی ڈرٹ چیپ نہیں چاہیے. تو اسی طرح یہ جو ابھی آپشن ہوئی ہے اس میں اسپیکٹرم میں انویسٹ کیا گیا، اس کے بعد رول آؤٹ میں انویسٹمنٹ جانی ہے. تو اس انویسٹمنٹ کے لیے یہ جو ایکسٹرا کاسٹ ہیں ٹیکسیشن کی دوسری تیسری ایٹ لیسٹ ان کو باقی سیکٹرز کے حساب سے پاکستان میں کر دیا جائے تو وہ بھی ایک اچھا انڈیکیشن ہوگا انڈسٹری کے لیے کہ وہ فردر رول آؤٹ میں اور فردر کوالٹی میں انویسٹ کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.